بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا ایک رفیق کے بہت قیمتی مشاہدات سے متعلق۔ ہم نے ان سے چاہا تھا کہ وہ کچھ اور مشاہدات بھیجیں، تو ایک مشاہدہ انہوں نے اور بھیجا ہے، ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ فون پر بھی بتایا تھا انہوں نے، لیکن میں نے کہا تھا آپ مجھے ذرا وائس میں بھیج دیں تاکہ اس کے تمام پہلو ایک بار سنے جا سکیں اور ان کو اچھے سے ذہن نشین کر کے پھر ان کو احباب کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ ان کے مشاہدے بڑے نرالے ہوتے ہیں، یہ بات میں عرض کروں، ان کے مشاہدے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ ان کی 3 حاجتیں ہیں، جن 3 حاجتوں کے لیے یہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر دن درخواست دیتے ہیں۔ ایک روز انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تھا، تھوڑی پرانی بات ہوئی، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میں نے دیکھا ایک خط ہے جو اڑ کر جا رہا ہے، ہوا میں اڑ کر جا رہا ہے ایک خط، اور اس خط کے اندر میری وہ 3 حاجتیں لکھی ہوئی ہیں، میری 3 حاجتیں اس خط کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ بات مجھے یاد نہیں رہی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جا رہا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا۔ اس بات میں ذرا میں تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہے، اگر انہوں نے مجھے بتایا تو ان کا احسان ہوگا، وہ دوبارہ بتائے اگر تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آثار کیسے بنے، جو 3 حاجتیں اس میں لکھی ہوئی تھیں، ان 3 حاجتوں کی تکمیل کے آثار کیسے بنے، سنیے کیسے خوبصورت آثار بنے۔ بہت دنوں سے کر رہے ہیں اس کی کوشش دعاؤں کے لحاظ سے۔ کہتے ہیں کہ ایک کوئی بڑے درجے کا کوئی پہنچ والا کوئی حاکم، میرے بھائی کی رسائی اس تک تھی، میرے بھائی کا دوستانہ تعلق تھا اس بڑے حاکم سے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ آپ کی دوستی ہے اس شخص سے میرا فلاں کام کرا دیجیے آپ۔ انہوں نے اس حاکم کو کہا، اس نے اس کو ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے، جب اس کا وقت آئے گا تو میں انشاءاللہ میں کرا دوں گا۔ اب درمیان میں بات چیت وغیرہ ہوتی چلتی رہی۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو میسج دیتے تھے اور وہ اگنور کرتا تھا، وہ آفیسر صاحب، وہ حاکم صاحب نظر انداز کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج میں اللہ سے دعا اسپیشل کروں کہ وہ شخص مجھے کوئی جواب دے، وہ حاکم کوئی جواب دے۔ کہتے ہیں میں نے 2 رکعت جو ہم بتایا کرتے ہیں ہمارے سلسلے کے، جو شاید یوٹیوب پہ تو میرے خیال سے کبھی شاید نہیں بتایا، نسیم صبح میں تو شاید نہیں بتایا، لیکن ہم مخصوص طور پر اپنے احباب کو اس کا بتاتے ہیں، یہ ہمارے یہاں معمول ہے۔ اور وہ 2 رکعت ہم بتاتے ہیں جس کی خاص ترتیب ہے، اور اس ترتیب کے مطابق اس کو پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچانا ہے اور حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم کو پہنچانا ہے۔ اس کو ہم بہت بتاتے رہتے ہیں اور ہمارے یہاں کا یہ معمول ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کیا، اور اس کا ایصال ثواب وغیرہ کرنے کے بعد میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ آج کوئی جواب آ جائے۔ وہ ہاں کر رہا ہے نہ کر رہا ہے، پہلے اس نے ہاں کر دیا تھا، اب وہ جواب ہی نہیں دے رہا ہے بندہ، تو اللہ میاں کوئی جواب آ جائے۔ کہتے ہیں میں اس نماز کو پڑھ کے اور یہ دعا کر کے اور میں سو گیا۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب میں بیدار ہوا، کہتے ہیں میرے بھائی کی کالز پڑی ہوئی تھیں، 2-3 کالز۔ میں نے اٹھ کے دیکھا بھائی کی کال، میں نے کال بیک کی، جی بھائی آپ نے فون کیا تھا۔ کہنے لگے ان حاکم کا فون آیا ہے یا میسج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کا وقت آ گیا ہے، اس کے متعلق یہ کام آپ کر لیجئے، پھر آگے کا میں دیکھتا ہوں۔ یا تو
وہ جواب ہی نہیں دے رہا تھا، اور یا پھر اس کا اپنی طرف سے میسج آتا ہے یا کال آتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اور اسی کام سے متعلق کوئی ضرورت پڑی، میں نے پھر دعا کی اسی طرح سے، تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ کی قدرت سے اس کی طرف سے ریسپانس ملا، اب مجھے میرے کام کے متعلق بھرپور امید ہے۔ ایک کام وہ تھا جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا، ایک کام وہ ہے جو کل گزشتہ بیان کردہ اس کام کی بنیاد ہے، وہ ہے جس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں۔ اگر یہ کام ہوگا تو اس کام کا راستہ کھلے گا، اور یہ کام جب تک نہیں ہو رہا ہے تو اس کام میں رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ رب العزت کی مدد آ رہی ہے۔ کیا ہے سبب؟ ذریعے کے طور پر کیا ہے؟ درود شریف اور دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مستقل حاضر ہونا۔ اس لیے میں آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں، اپنے درود شریف کی تعداد کو اور زیادہ بڑھائیے، اور اپنے مراقبے کو اور مضبوط کیجیے۔ اپنے مراقبے کو مضبوط کیجیے، اپنے مراقبے کو ٹائم دیجیے۔ آپ کا مراقبہ آپ کو در رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے منظوری ہے تو۔ مراقبے کو ہلکے میں نہ رکھیے، مراقبے کو ہلکے میں نہ سمجھیے۔ مراقبہ، بعد ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں درود شریف ہم بہت پڑھتے ہیں، مراقبے کا کیا حال ہے؟ مراقبہ تو نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، مراقبے سے جو چیز آپ کو ملے گی ایسے سمجھیے کہ آپ نے درود شریف پڑھ کے دروازہ تو کھول لیا ہے، لیکن آپ مراقبہ کر کے اندر داخل نہیں ہو رہے۔ درود شریف پڑھ کے دروازہ کھلوانے والوں، میرے بھائیوں، میری عزیز محترم بہنوں، مراقبہ کیجئے، اور کھلے ہوئے دروازے میں جس کو درود شریف کے ذریعے سے کھلوایا ہے، اب اس دروازے میں مراقبے کے ذریعے سے داخل ہوئیے۔ آپ نے کم سمجھا، جو یا تو میں کم بیان کر سکا مراقبے کو، یا شاید آپ نے کم سمجھا۔ مراقبہ بڑی عظیم الشان چیز ہے، بڑا عظیم الشان تحفہ ہے، بہت عظیم الشان تحفہ ہے۔ آپ آسمانوں پہ سیر کر سکتے ہیں مراقبے کے ذریعے۔ میں نے بار بار سنایا ہے، حضرت خواجہ صاحب اجمیری رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ ہمارے مشائخ میں بڑا نام ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہندوستان کے سب لوگ چشتی ہیں، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، اور بہرحال چلیے ان کی بات سے کسی کو اختلاف ہو تو ہو، ہم تو چشتی ہیں ہی آلریڈی، ہم تو چشتیہ سلسلے سے ہی ہیں، تو چشتیہ قادریہ سلسلوں میں ہمارے یہاں ریاضت کرائی جاتی ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں بیٹھے ہوتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا، مریدین کہتے تھے حضرت نماز، حضرت مستغرق ہیں، کھوئے ہوئے ہیں، حضرت کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کہنے والے نے پھر کہا حضرت نماز، حضرت کو پھر نہیں پتہ چلا۔ اب حضرت کا ایک کاسا تھا، اس کاسے کو ہلایا جاتا تھا اور حضرت آنکھیں کھولتے تھے۔ جب حضرت آنکھیں کھولتے تھے حضرت نماز، کہ ہاں میں عرش کی بلندیوں کو پہنچا ہوا تھا، لیکن شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چارہ نہیں ہے، چلو نماز۔ یہ حضرت خواجہ صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے پڑھا ہے، یہ چیز ہے۔ اور حضرت خواجہ صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان عظیم الشان مقاموں کو کیسے پہنچے کہ مراقبہ کر کر کے وہ عرش کے سائے، عرش کی سیر کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، کیا نام تھا ان کا، آج کے پاکستان میں ہیں وہ بزرگ، غالباً خواجہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، شاید یہی نام ہے، آپ مجھے کنفرم کرائیے گا، مجھے تھوڑا سا ناموں کو میں جلدی بھول جاتا ہوں، میرے خیال سے یہی نام ہے۔ تو ان بزرگ کے یہاں جب وہ وہاں سے آ رہے تھے نا، ہندوستان آنا تھا، تو جب ان بزرگ کی قبر سے گزرنا ہوا تو وہیں قیام فرمایا۔
اور یہ قیام 1 سال تک ہوا۔ 1 سال کے بعد کسی نے پوچھا حضرت 1 سال ہو گیا، اب کیا ارادہ ہے؟ فرمایا مجھے یہاں سے جو 1 سال میں ملا ہے اب میں بطور شکریہ 1 سال اور گزارنا چاہتا ہوں یہاں، 1 سال اور گزارنا چاہتا ہوں۔ 2 سال گزارے، پہلے ہی سے اتنا بڑا مقام تھا، پھر یہاں اتنے بڑے بزرگ کے مزار پر 2 سال مراقبہ کیا۔ میں ایک بار پانی پت، شہر پانی پت جو کبھی مسلمانوں کا گڑھ رہا، وہاں کا جو مرکز ہے، تبلیغی مرکز، پتہ نہیں بس کسی طرح سے میرا وہاں جانا ہو گیا، میں تو جانتا بھی نہیں، اور دوبارہ بھی میرے لیے پہنچنا مشکل ہی ہے، میں تو جانتا ہی نہیں، نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میزبان نے مرکز کے پیچھے ایک مزار تھا، کچھ رقبہ تھا خالی، وہاں ایک مزار تھا، اس مزار کی زیارت کرائی کہ دیکھیے یہاں ایک بزرگ کا مزار ہے۔ اس مزار کے بالکل برابر میں ایک اور چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، اس کمرے کے متعلق ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر حضرت خواجہ صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین صاحب گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات یہاں پر مراقب ہوا کرتے تھے۔ میرے بھی ذرا منہ میں پانی آیا کہ اتنے پرانے بزرگ ہیں، جہاں آ کر حضرت خواجہ صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مراقبہ فرمایا اور ان کے مریدین نے بھی مراقبہ فرمایا، اب تو منہ میں پانی آنا ہی تھا، ٹائم بالکل نہیں تھا ہمارے پاس۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا مراقبہ کرنا ہے، لیکن وقت کی بڑی شارٹ تھی، میں نے بڑا مختصر وقت میں نے جو وہاں مراقبہ کیا، یقین جانیے میں نہایت چند منٹ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں ایک تو زیادہ بھیڑ بھڑکا نہیں ہے، عشاء کا وقت تھا، بالکل بھیڑ بھڑکا نہیں ہے، ہٹو بچو نہیں ہے، واہی تباہی نہیں ہے، کوئی بدعت خرافات رسومات شور شرابہ کچھ نہیں ہے، سکون کی جگہ ہے اور مراقبہ کرنے کی جگہ ہے۔ چند منٹ میں جو فائدہ وہاں سے محسوس ہو رہا تھا، میں نے سمجھا اگر یہاں گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے اگر بیٹھنے کا موقع مل گیا تو مزہ ہی آ جائے گا۔ پھر میں اس خیال سے وہاں سے روانہ ہوا کہ اللہ کرے توفیق ہو پھر دوبارہ کبھی آئیں گے۔ میں نے کئی بار چاہا کہ وہاں پہنچا جائے، لیکن اللہ جانے ابھی تک تو موقع مل نہیں سکا، دعا کیجیے اللہ کرے نصیب ہو۔ تو یہ مراقبہ ایسی چیز ہے، مراقبہ روحانی ترقیات کا ذریعہ ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ بہت سارے ساتھی مراقبے پر اتنی محنت نہیں کرتے جتنا کہ انہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میں کھلے طور پر آپ کو دعوت دیتا ہوں، جہاں ایک طرف آپ درود شریف کی تعداد کو بڑھائیں، وہیں اپنے مراقبے کو بڑھائیں، مراقبے کو بڑھائیں، مراقبے کو بڑھائیں۔ اور اخیر میں پھر ایک بار یاد دلاؤں کہ جن ساتھیوں نے 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ارادہ کیا ہوا ہے یا جو اب کر رہے ہیں، ابھی ان کا 1 لاکھ کو پہنچا نہیں ہے بھلے، لیکن ان کی نیت ہے کہ ابھی ہم نے 1000 پڑھا ہے، ہم 1 لاکھ پڑھیں گے یومیہ، روزانہ۔ وہ ساتھی اپنے نام کا اظہار کریں ہمیں پرسنل پر، ہم نے ان کی لسٹ تیار کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے نام آئے ہیں الحمدللہ، اور ساتھیوں کے نام چاہتے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ سب اپنا نام دیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ناموں کو روضہ اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کریں اور پھر وہاں جا کر آپ کے لیے سفارش کریں اور آپ کے وسیلے سے منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں کہ خالی دامن بندہ جب وہاں جائے تو کیا لے کر جائے۔ میں اس چیز کو ایک طرح سے کہیے کہ اپنے چہرے کا ایک حجاب بنا کر لے جانا چاہ رہا ہوں۔ حجاب سمجھتے ہیں؟ چہرے کا حجاب، چہرہ چھپا رہے کہ میرا گناہ گار وجود ہے، کون سے منہ سے جاؤں۔ اب اس درود شریف پڑھنے والے، یہ درود شریف 1 لاکھ روزانہ پڑھنے والے، یہ بطور حجاب میرے چہرے پر پڑے رہیں کہ آقا جی چہرہ نہیں ہے اس لائق کہ دکھا سکوں۔
نہیں ہے منہ اس لائق کہ آپ کے در پر حاضر ہو سکوں، اس لیے میں یہ نقاب ڈال کر آیا۔ یہ سوچتا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے ان میں کہ بہت سارے لوگوں نے تو اپنے نام بھیجے ہیں، اور جن کے ابھی رہ رہے ہیں وہ بھیجیں مجھے جلدی جلدی، تاکہ آپ کے نام بھی آ جائیں اور آپ کے لیے روزہ اقدس پر جا کر آپ کی برکت سے یہ فقیر بھی کسی حد تک منہ دکھانے کے لائق ہو جائے، دربار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں منہ دکھانے کے لائق ہو جائے، شاید ہو جائے۔ دعا کریں اللہ کرے ہو جائے۔ ابھی تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کس منہ کو لے کر جاؤں، کس منہ کو لے کر جاؤں، کہ ایسا منہ ہی نہیں ہے، کس منہ کو لے کر جاؤں۔ دعا کیجئے ان کی نظر کرم، نظر التفات ہو جائے، اور اللہ کرے وہ اپنے فقیر غلام سے منہ نہ موڑیں۔ اللہ کرے ان کی نظر کرم، نظر التفات ہو جائے، اور وہ اس فقیر گناہ گار سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے منہ نہ موڑیں۔ آپ دعا کریں میرے لیے، میں اس کشمکش میں ہوں کہ کون سا منہ لے کر جاؤں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو اجر دے اس کا۔ جزاک اللہ۔ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔